کیسز بنا کر چھوڑتے ہیں کس قانون کی بنیاد پر؟ پھر اب بڑی تگ و دو کے بعد کوئی 30 کے قریب اب بھی جوان لاپتہ ہیں. مجھے ان کے لواحقین، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کے والد جب آ کر اپنا دکھڑا سناتے ہیں تو اس کیفیت کو دیکھ کر پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے کہ اس جوان کا جرم کیا تھا، جرم کیا تھا جس کو اتنے سالوں سے لاپتہ کر دیا گیا ہے. اور اب ایک پھلجڑی چھوڑ دی گئی ہے کہ بھئی آپ کے وہ لوگ اکثر جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اب ہے ہی نہیں دنیا میں. ارے کیا یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کسی قوم کے جوانوں کو پکڑ کر لے جائیں اور ان کو مار دیں اور مارنے کے بعد کہیں کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہے مدینہ کی ریاست بنانے والے کی حکومت ہو یا اس سے پہلے اور اس کے بعد والے کی، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ریاست کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنے جوان کے خون کا حساب مانگے. لوگ انہوں نے زینبیون بنائی اور شام گئے اور لڑائی لڑی. ارے بھائی شام جا کر لڑائی کس کے خلاف لڑی یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ہماری جنگ چاہے پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ایران عراق شام ہو، چاہے کوئی اور علاقہ، ہماری جنگ اللہ کے دشمنوں سے ہے. ہم کسی ملک کو فالو نہیں کرتے، نظریے کو فالو کرتے ہیں. ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ ایرانی انقلاب کے بڑے حامی ہیں. ایک لحاظ سے سچ ہے، سچ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے ہم ایران کو فالو نہیں کرتے، ایران میں موجود اسلام کو فالو کرتے ہیں. کہ جن جن گروہوں کو ریاست کی سرپرستی حاصل تھی انہوں نے کتنے کتنے ہزار لوگ شام جنگ کے لیے جہاد کے نام پر بھیجے، کتنے کتنے ہزار لوگ. ایک بہت بڑے جہادی لشکر کے ایک سربراہی سے جو اس کو کمان کرتا تھا، میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ایئرپورٹ پہ، یہیں کراچی ایئرپورٹ پہ. باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی آپ نے کتنے لوگ بھیجے ہیں سیریا؟ تو کہتا ہے، مجھ سے پوچھا اس نے کہ آپ کا کیا خیال ہے کتنے بھیجے ہوں گے؟ میں تھوڑی دیر سوچتا رہا، چونکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ 400-500 لوگ گئے ہوں گے جہاں سے گئے ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں. 400-500 اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے. میں نے اس سے کہا میرا خیال ہے کوئی 5-6 ہزار تو آپ نے بھیجے ہوں گے. کہا ارے آپ ہمیں اتنا کم اور اتنا کمزور سمجھتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا ہم نے کتنے ہزار بھیجے ہیں وہاں پر. میرا ایک سمپل سوال ہے کہ یہ جو اتنے ہزار لوگ پاکستان کے ایئرپورٹ سے، سیالکوٹ کے ایئرپورٹ سے، فیصل آباد کے ایئرپورٹ سے، کوئٹہ کے ایئرپورٹ سے، کبھی ریاض کے ایئرپورٹ، کبھی استنبول کے ایئرپورٹ اور کبھی بحرین کے ایئرپورٹ پر اتر کر وہاں سے پھر جتھوں کی صورت میں شام جا کر جہاد کرتے رہے، یہ کس کی اجازت سے اور کس کی سرپرستی میں جاتے رہے؟ اس کا ذرا جواب دیجئے. سوچنے والی بات نہیں ہے. جہاد ادھر جائز ہے تو پھر ادھر جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت رقیہ اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہما، رسول اللہ اور علی کے صحابی حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کے مزاروں کو اڑانے کی جب کوشش ہوتی ہے تو اہل البیت اور اہل البیت کے چاہنے والے ان پاکیزہ ترین ہستیوں کے مزار کی حفاظت کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو یہ جرم کیسے ہوا؟ اگر مجھے یہ توفیق ملتی، خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر، مجھے توفیق نہیں ملی، اگر مجھے توفیق ملتی تو میں ہزاروں زندگیوں کو حضرت زینب کے مزار اقدس کی حفاظت کی راہ میں کٹنے والے اس سر پر قربان کرتا اور اپنی قربانی دیتا، لیکن میں بے سعادت تھا، نہ جا سکا.
نہیں، آپ کے یہ نعرے ادھورے نعرے ہیں، پورا مجمع نہیں پکار رہا. اگر پکارنا ہے تو پورا مجمع پکارے. اور پھر عجیب بات ہے، ان لوگوں نے پاکستان میں کوئی قانون ہاتھ میں لیا، واپس آئے کوئی جرم کیا، واپس آئے کسی کو مارا، کوئی بم دھماکہ کیا؟ نہیں، ایسی کوئی آپ کو تاریخ نہیں ملتی. پھر اس کے باوجود اتنے سارے لوگوں پر ظلم اور تشدد کیوں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا پاکستان جنگل ہے یا ایک ریاست ہے جس کے قوانین ہیں؟ اگر جنگل ہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب جنگل آپ نے قرار دے دیا تو پھر ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے جنگلی ہونے کا اظہار کرے. اگرچہ یہ یاد رکھیے، 30 نہیں، 300 نہیں، 3000 نہیں، 30,000 نہیں، 3 لاکھ بھی اگر جوان شہید ہو جائیں، گم ہو جائیں، تشیع کمزور نہیں ہوگی، طاقتور ہوتی چلی جائے گی. یہ یاد رکھیں، چونکہ یہ شہادتیں، یہ اسارتیں قوم کی تقویت کا باعث ہیں، لیکن دوسری طرف قوم کی مردانگی اور قوم کے شعور کا امتحان بھی ہے کہ قوم آیا اپنے گمشدہ جوانوں کے لیے آواز بلند کرتی ہے یا نہیں کرتی. یاد رکھیے اس بات کو. اس لیے اگر فرض کریں خاکم بدن، اگر ان میں سے کچھ جوانوں کو آپ نے شہید کیا ہے تو پھر ان شہداء کی لاشیں ہمیں دیں، ہمیں یہ اطمینان تو ہو کہ یہ ہمارے ہی جوان ہیں اور انہی کے جسد ہائے اثر ہیں. جب تک یہ بات کنفرم نہیں ہوگی اس وقت تک شہداء اور اسرا کے یہ لواحقین اور قوم ان کے ساتھ خاموشی نہیں برداشت کریں گے، خاموش نہیں رہے گی.